آدم علیہ السلام سے پہلے جنات ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کے پاس حکومتیں تھیں۔ جن ہوتے کہاں ہیں؟ پائے کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑوں پہ، ریگستانوں میں، پانی میں۔ بچی جن والا معاملہ میری اسٹرالوجی نالج آف جفر میں مجھے نظر نہیں آتا، یا تو قتل ہوگی یا کہیں صحیح جگہ پہ زندگی اچھی گزار رہی۔ منفرد انداز کا ایک واقعہ ہے جو شامل کر لیتے ہیں جی۔ لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، پر اسرار اغوا کا واقعہ ہے، جس میں ایک خاتون جو ہے وہ الزام عائد کرتی ہے کہ جی اس کی بیٹی اغوا کی گئی اور جنات نے اغوا کیا، اور اس کے بعد وہ خاتون لاپتہ ہے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے بھی کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں، بازیاب کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جو تفتیش پولیس کر رہی ہے اس کا پوسٹ مارٹم تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ نے کیا ہے۔ یہ تمام تر معاملہ ہے کہ اس پر جان لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے معروف اسٹرالوجر ایم اے شہزاد خان صاحب، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز پہ موجود ہیں۔ شہزاد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہزاد صاحب، یہ کیا معاملہ ہے کہ جنات نے جو ہے وہ 2 بچوں کی ماں کو اغوا کر لیا، وہ بھی لاہور میں؟ ایسا کیا ممکن نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بیٹا سب سے پہلے جنات کے حوالے سے بات کر لوں، تھوڑی سی مختصر اور جامع گفتگو کروں گا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات ہوتے تھے، نو ڈاؤٹ، ابھی بھی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ آدم سے زیادہ جنات ہیں، نو ڈاؤٹ۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کے پاس حکومتیں تھیں، آسمانوں پہ بھی اللہ پاک کی ذمہ داریاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مختلف اقسام کے جنات ہیں، اکثر ہم سنتے ہیں 10 اقسام کے، حریت ہے، نسنس ہے، کرین ہے، ماروت ہے، بے شمار جنات سنے ہوں گے۔ میں نے ایک اور جن دیکھا ہوا ہے، میں تو اپنی گل کراں گا نا، میں تو 18 جن ویکھیا ہے۔ اچھا، مریض مجھے پتہ ہے، بے شمار میں نے بے شمار نجی چینلز پہ گفتگو بھی کی۔ اچھا، جن ہوتے کہاں ہیں؟ پائے کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑوں پہ، ریگستانوں میں، پانی میں، ٹھیک ہے نا، مختلف جگہیں ہیں۔ انسانوں سے دور بھاگتے ہیں، انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف مذاہب بھی ہوتے ہیں ان کے، مسلم بھی ہے، کسی اور مذہب، قبیلے ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ خوراک کے حوالے سے بھی ان کی چیزیں، گوبر بھی کھاتے ہیں، ہڈیاں بھی کھاتے ہیں، بہکاتے بھی ہیں۔ کسی پہ عاشق ہو جائے، شادی بھی ہو جاتی، اولاد بھی ہوتی، وہ بچے پہچانے بھی جاتے ہیں، تو اغوا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اب واقعہ یہ آگے ہے کہ 2019 میں ایک فوزیہ نام کی بچی جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے، آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کی جو والدہ ہے حمیدہ، انہوں نے کہا میری بچی کیا ہے، سسرال والوں نے کہہ دیا جو سنا ہے، غالباً کا لفظ لوں گا جی، کہ جی وہ جنات لے گئے، جن لے گیا جی۔ اچھا، قصور میں ایک کوئی ہے بندہ، اس کا نام عمر ہے۔ اچھا، جن کا نام عمر ہے؟ نہیں، جن نہیں، کوئی شخص ہے عمر۔ اس کے پاس فوزیہ کی والدہ حمیدہ جایا کرتی تھی کہ کوئی اس بچی پہ کوئی اثر ہے، کیا ہے، کچھ بھی علاج کے لیے جی۔ اچھا، 2019 سے لے کے آج تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا، وہ بچی کہاں گئی؟ صحیح۔ تو آنریبل جسٹس صاحبہ جو ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، ان کے پاس یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے فوری نوٹس لیا اس بات کا۔ انہوں نے آئی جی پنجاب کو سب کو بلایا اور پوری ٹیم حرکت میں آ گئی، اور 19 سپٹمبر تک جواب چاہیے، یہ بات ہے۔ اب اسٹرالوجی کیا کہتی ہے؟ جی، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اسٹرالوجی کیا کہتی ہے؟ اسٹرالوجی اس نقطہ نظر سے کیا روشنی ڈالتی ہے؟ اس کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے؟ یہ ممکن ہے آج کے دور میں ایسا؟ جی، اسٹرالوجی پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اسٹرالوجی کے حوالے سے فوزیہ جو ہے نا، مشتری کا نام ہے، فوزیہ ایف، جوپیٹر سے ریلیٹ ہے، ذہین ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ڈرپوک ہوتا ہے، نمبر 1۔ حمیدہ جو ہے وہ مون سے ہے، 16 شبنم باتوں میں آ جانے والے، صحیح، یہ بات ہے۔ دلیر اور دبنگ نہیں۔ عمر جس کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے میرے خیال سے، جی، دلیر ہوتے ہیں، کہانی گیر ہوتے ہیں، کسی کو باتوں میں لے آنے والے لوگ، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لچھے دار گفتگو کرنے والے۔ کیونکہ میں اس کو بھی، ناموں کو بھی بڑا سمجھتا ہوں، تو اس لیے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو فوزیہ جو ہے بچی، اس پہ بعد میں بات کرتے، پہلے جن پہ بات کرتے کہ جن اٹھا کے لے جا سکتا ہے؟ سوال یہ، شادی تو کر لیتا ہے۔ جی، میں نے تو اکثر کہا کہ اوپر رات کو عصر سے مغرب نہ جایا کرو چھتوں پہ، بچیوں کو بھی کہا ہے، دوپٹے لو، جن عاشق بھی ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، عصر سے مغرب ان کے سفر ہوتے ہیں، کیا جن اٹھا کے لے جا سکتا ہے؟ یہ ہے وہ بات، یہ بات ہے، پوائنٹ یہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کوئی ایک واقعہ تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اکیلے نہیں جانا, صحابہ کرام کو فرمایا. میں نے علماء سے یہ بات سنی ہے, تو بالکل بات مان لی گئی. کسی جہاد پہ یا سفر پہ جانا ہوگا, اکیلے نہیں جانا. لیکن ایسا ہو گیا کہ پھر کوئی صحابی اکیلے چلے گئے, غلطی کہہ لیں یا نہیں ذہن میں رہا یہ کہہ لیں, آپ چلے گئے رات کے پہر, جی, لیکن وہ ملے نہیں. اچھا, اگلے دن ان کو ڈھونڈا گیا تو ان کا جو جسم مبارک تھا وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پڑا ہوا ملا, کیونکہ اس ایریے میں جنات تھے. اچھا, ٹھیک ہے, اس ایریے میں جنات تھے. تو جو میں نے علماء اکرام سے سنا, انہوں نے یہ کہا کہ اس جن نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ان کے دل پہ وار کیا ہے, یعنی کہ جو صحابی جو اللہ کو پیارے ہو گئے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو صحابی تھے تو زمین پہ, جو ان کا جسم وہ مل رہا ہے پہاڑ کی چوٹی, یعنی کہ وہاں تک لے جا سکے, اتنی طاقت ہے جن میں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ابھی اس کیس میں اچھا ایک اور بات بتا دیتا ہوں. ایک محدث تھے جو احادیث مبارکہ لکھتے ہیں, حضرت عبدالحق غالباً دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ احادیث لکھ رہے تھے, باہر دروازہ کھٹکا تو باہر ایک دیکھا سانپ ہے. آپ نے حدیث سنائی جس کا مفہوم ہے کہ جی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, کوئی شے شر پہنچانے والی تو اس کو مار دو. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو حدیث سنا دی, وہ نہیں کیا, اسے سانپ کو مار دیا. پھر آپ آگے دوبارہ بیٹھ کے حدیث لکھنے لگ پڑے. کچھ دیر بعد پھر دروازہ کھڑکا تو جنات ہے ان کو لے گئے, اور اس جنات کی محفل میں ان کو حاضر کیا گیا اور کہا کہ آپ نے ہمارا شہزادہ مار دیا, جن بیٹا مار دیا, بچہ مار دیا. انہوں نے کہا میں نے تو حدیث سنائی تھی. ان جنات میں سے ایک جن, جو بادشاہ جن تھا, اس نے کہا ہم میں کیسے یقین آئے گا. اس جنات میں ایک بزرگ جن تھا, انہوں نے کہا جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے میں وہاں پہ بیٹھا ہوا. یعنی کہ جنوں کی عمریں بھی لمبی ہوتی. اچھا شہزاد صاحب, آپ نے یہ حوالے تو دے دیے, احادیث کا بھی حوالہ دے دیا. اس کیس میں ہم دیکھیں اگر یہ فوزیہ, جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ عاشق بھی ہوتے ہیں جن, اور عمومی طور پہ بھی کہا جاتا ہے اس پر جن عاشق ہو گیا ہے, تو یہ معاملے میں کیا ایسا ہی کچھ ہے یا ریالٹی کچھ اور ہے؟ ہاں اب آ گیا, کیونکہ میں نے کہا پروگرام کا اینڈ ہو رہا ہے تو پہلے میں لوگوں کو تھوڑا سا سمجھا دوں. ریفرنس بھی ضروری ہے. بات یہ ہے فوزیہ دلیر لڑکی نہیں تھی کہ جن بابوں کے چکر میں آ جائے. ورگلایا جا سکتا ہے. اب ورگلایا بھی دو باتوں سے جا سکتا ہے. دو باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک جی آپ کا ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے, یہ جی آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے ویسی ہونی چاہیے, یعنی کہ بچی کو ورگلایا بھی جا سکتا ہے. اسے نمبر 1. نمبر 2, فوزیہ ایک گھر کے حوالے سے ایک اچھی بچی تھی, ایک یعنی کہ اچھی ڈسپلن کو قائم کرنا, فورس میں رہ کے کام نہیں کر سکتی تھی. سسرال والوں کی کوئی سختی بھی ہو سکتی, کچھ بھی ہو سکتی. بچی اللہ کرے زندہ ہو, جن والا معاملہ میری اسٹرالوجی, میری نمبرالوجی, میری پمسٹری, نالج آف جفر میں مجھے نظر نہیں آتا. اچھا, اس میں یہ بچی اللہ نہ کرے, میں ایسی بات ہی نہیں کرنا چاہتا, یا تو قتل ہوگی یا کہیں صحیح جگہ پہ زندگی اچھی گزار رہی, یعنی کہ باغی ہو کر بھی جا سکتی ہے. اچھا ابھی اس کیس کی اگر ہم بات کر لیں تو اس کے خاندان میں بھی کسی کو کوئی شامل تفتیش کیا گیا ہے, یا کوئی پیر عامل شامل کا بھی وہ ہوتا ہے نا کہ عمر کو جو جن ہے اس کو شامل تفتیش کیا گیا ہے, نو ڈاؤٹ. اور جو حمیدہ ہیں ان کو بھی پوچھنا چاہیے, ظاہر ہے مدعی وہ ہے, سسرال والوں کو کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آنریبل جو جسٹس صاحبہ ہیں انہوں نے جو کہا ہے 19 سپٹمبر تک یہ بات چاہیے, رزلٹ چاہیے, تو اللہ کے حکم سے میں یہ کہتا ہوں یہ رزلٹ مل جائے گا. اور اب چاہے اس میں مہینہ لگ جائے, یہ جو گدی ہے نا یہ سلجھ جائے. اچھا یہ بیان جو ہے سب لوگ اس پہ چونکے تھے جب یہ بیان سامنے آیا کہ جنات نے اغوا کیے. یہ کوئی ذہنی کو مسئلہ ہے یا کوئی ذہنی دباؤ ہے جس کے اندر انسان یہ بیان دیتا ہے, یا پھر یہ کیس کو خراب کرنے کے لیے, الجھانے کے لیے بیان دیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا نا یہ کانا کا واقعہ ہے, اور وہ ایسا ایریا ہے کہ جہاں کو بہت زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں, سب کو نہیں سوری کہہ رہا, کچھ یعنی کہ جی اب کہنا بھی چاہیے پاکستان میں ایجوکیشن کی شرح کیا ہے آپ بتائیں ذرا کتنی. اب سری لنکا میں گیا ہوں تو وہاں پہ 99% ہے,
बांग्लादेश की हमसे ज्यादा हो चुकी है। तो खैर अब ऐसे एरिया है वहाँ पे और पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आ नहीं अब तो हम पता नहीं कौन से नंबर पे और फिर नंबर भी छोड़े, और फिर वो जो क्राइटेरिया ना कि सिर्फ लिखना पढ़ना आता हो, वो भी उस पे भी सवाल आता है। तो वो काना का एरिया है जहाँ पे इस तरह की बातें। अब मेरे पास अक्सर फोन आते, मुझे पढ़े लिखे लोगों का फोन आते हैं इंटरनेशनली, और मुझे पढ़े लिखे बंदे को समझाने में मुझे 1 मिनट लगता है। जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते ना, उस पे कम से कम ये कह लेना कि 1 घंटा लग जाता है। अच्छा, इतना शहजाद साहब, फर्क अगर इस है। वाक़ये ये को- काने का इलाका है, अच्छा। वहाँ के लोग जरा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ मैं कुछ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ये चीजें चलती हैं ऐसे इलाकों में जिन बाबे टूने तस्बियां। लेकिन सवाल ये कि इस तरह के वाकयात होते हैं क्या? माजी में इस तरह की मिसाल मिली? क्योंकि गालिबन मुझे कोई शहर का या कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ ऐसे हुआ था कि जी बकरी ने चोरी की और वो बकरी अदालत में पेश हुई थी। वो यही बात है कि बस केस को उलझाने के लिए इस तरह की सूरत हाल बना दी जाती। तो होते हैं इस तरह के कोई वाकयात? ये केस तो 100% उलझाने वाला है। सही, उलझाने वाला। बाकी जिन्नात शक्लें चेंज कर लेते हैं, सांप भी बन जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। जिन्नात जो है चीजें चोरी कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। नेक जिन भी होते हैं। अब मेरे घर में ऐसे वाकयात होते हैं, मुझे अब खोलनी पड़ गई बात कि मैं कुरान अगर पढ़ के रखता हूँ तो 2-3 घंटे बाद वो नहीं होता है जी। अच्छा, उसके बाद फिर वो कुरान में पढ़ा होता है, वो पढ़ते भी हैं। नेक जिन्नात भी होते हैं। मैं तबलीग में भी क्यों, मेरे साथ यूसुफ जिन था, मेरे साथ तबलीग में था, अभी भी है, मौजूद मैं है। बस बातें। शहजाद साहब, ये जो बातें आपके पास ना बहुत ज्यादा है, और इसके लिए वक्त कम है। आज तो हम सिर्फ एक स्पेसिफिक लेकिन इस बात में बता दूं, ये जिन वाला वाकया नहीं। बिल्कुल यही क्लैरिटी आ गई कि ये जिन वाला वाकया है। और नजर मैं खुल के बात कर रहा हूँ, बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो जिन्नात देख लेते हैं, उनको भी समझ है जिन्नात वाला वाकया। ये जिन्नात वाला वाकया नहीं, ये एक कहानी जो है वो बड़ी है केस को उलझाने के लिए। इंशाल्लाह शहजाद साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया शो में शिरकत करने के लिए। अगले हफ्ते हम जनाब जो आपका एक्सपीरियंस है, जो जन्नात आपने देख रखे हैं और क्या रेफरेंसेस हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको दोबारा ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया।